حضرت ابو حفص عمر بن سالم بڑے جلیل القدر ولی اللہ ہوئے، بڑے جلیل، کہ آپ کا حال کیسے بدلا؟ کہنے لگے کہ میں ایک لونڈی پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، نیشا پور کی لونڈی پر، اور بڑی کوشش کی کہ کہیں میرا اس سے رشتہ ہو جائے، میری بیوی بن جائے، کام نہ بنا۔ لوگوں نے کہا کہ شارستان شہر میں ایک یہودی جادوگر ہے، ہم یہودی جادوگر ہے، اس جادوگر کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہودی جادوگر کے پاس گیا کہ میری یہ لونڈی مجھے مل جائے، یہ لڑکی مل جائے۔ اس یہودی نے کہا 40 دن کے لیے نماز چھوڑنی ہوگی۔ میں نے کہا تیار ہوں۔ 40 دن کے لیے نمازیں چھوڑ دی، سب نیک عمل چھوڑنے ہوں گے، تیار ہوں، چھوڑ دیے، سب عبادتیں چھوڑ دی۔ اس نے اسلام کا ہر رکن، ہر عمل، ہر عبادت اور ہر عمل صالح 40 دن کے لیے چھوڑنے کو کہا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، پورا اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا جادو کرنا شروع کر دیا۔ 40 دن پورے ہو گئے، اس نے اپنا عمل مکمل کیا، مگر مقصود حاصل نہ ہوا۔ اس لونڈی کا دل نہ بدلا۔ میں نے کہا کہ تمہارے کہنے پر میں نے پورا دین چھوڑ دیا 40 دن، مگر مقصود حاصل نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا ابو حفص میرا جادو کبھی خطا نہیں جاتا، عمل کبھی بیکار نہیں جاتا، یقیناً 40 دنوں میں تو نے کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا ہے، اس نیک کام کی وجہ سے میرا جادو ٹوٹ گیا ہے۔ سوچ کیا کیا ہے؟ ان کا خدا کی قسم کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ہاں ایک کام کیا ہے، اگر اس کو نیکی سمجھتے ہو، وہ یہ کہ میں گزر رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا تھا، گلی میں پتھر، میں نے اٹھا کے اس پتھر کو پھینک دیا، ہٹا دیا کہ کہیں گزرتے ہوئے کسی مسافر کو ٹھوکر نہ لگ جائے، بس پتھر اٹھا کے رستے سے ہٹایا۔ وہ یہودی رو پڑا۔ اس نے کہا وہی ایک نیک عمل تھا جس نے 40 دن کے میرے جادو کو ناکام کر دیا، اور اس نے گریبان پکڑ لیا، مجھے جھنجھوڑا، کہا ابو حفص جو رب تو نے 40 دن رب کو چھوڑ دیا، 40 دن رب کو، رب کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اتنی بے وفائی اور بے حیائی کی، اس کے باوجود اس نے تیرے اتنے عمل کو کہ تو نے پتھر رستے سے ہٹا دیا، اس کا اجر ضائع نہیں کیا، تو ایسے وفادار رب کو چھوڑتا ہے؟ تیری اتنی معمولی محنت ضائع نہیں کی کہ میرے کفر کا جادو برباد ہو گیا۔ یہ بات جو سنی میں غش کھا کے گر پڑا، اور یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ رب جو اتنی معمولی محنت بندے کی ضائع نہیں کرتا، تو بندے اس رب کا بے وفا بنتا ہے۔ پھر میں نے گھر آیا تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور میری حالت بدل چکی تھی، میں تائب ہو گیا تھا، ایک مستی کی کیفیت تھی، قرآن کی تلاوت سنتا رہا، اور میں خیال نہ رہا، آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے آگ کی بھٹی میں ہاتھ دے دیے، میرے ہاتھ جل گئے، مگر قرآن کی سماعت کرنے کی مستی میں ہوش نہ رہا۔ یہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا۔ شاگرد چیخے کہ استاد ہاتھ جل گئے، ہاتھ جل گئے۔ جب محویت ختم ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ ہم نے جب دنیا کے کام سے ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی محبت نے ہر کام سے ہمارا ہوش بھی اٹھا لیا۔ دوست